شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر، ارخان، دل کے امراض، اعصابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب۔ شوگر اور شوگر سے دیگر اعضاء پر اثرات جیسے ڈائبٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک، گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، کوکٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔ ناسا نے 46 سال پرانے خلائی جہاز وائجر 2 سے دوبارہ رابطہ کیا قائم، پروجیکٹ مینیجر کی آنکھوں میں آ گئے آنسو۔ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد کھیل کے شعبے میں آئی حیرت انگیز تبدیلی، 5 کرکٹرز کو ملا IPL میں کھیلنے کا موقع۔ گیان واپی مسجد کے سروے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوسناک، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کیا سخت مایوسی کا اظہار۔ جموں و کشمیر میں رات 9:31 پر زلزلے کے جھٹکے کیے گئے محسوس، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.8 کی گئی ریکارڈ۔ کرناٹک میں سدھارمیہ حکومت نے ایک اور انتخابی وعدہ کیا پورا، ہر گھر میں ملے گی 200 یونٹ مفت بجلی۔ اس منصوبے کے تحت تقریباً 2.14 کروڑ کنبوں کو ملے گا فائدہ۔ گجرات میں بی جے پی کے داخلی اختلافات، پارٹی کے سینئر لیڈر پردیپ سنگھ واگھیلا نے عہدے سے دیا استعفیٰ۔ ریاست اتر پردیش کے غازی آباد میں ایک کم عمر لڑکی پر آوارہ کتوں نے کر دیا حملہ، اسکول سے گھر لوٹنے والی ایک لڑکی پر 6 کتوں نے کر دیا حملہ۔ اس دوران ایک موٹر سائیکل سوار نے کتوں کو بھگایا اور لڑکی کی بچائی جان۔ بی جے پی مرکزی حکومت کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں، دہلی یونیورسٹی کے اساتذہ کو وقت پر تنخواہ نہیں مل رہی، MLA سنجیو جھا کا بیان۔ بھینسا شہر کی آشرم گرلز اسکول میں ڈاکٹر فردوس جبین میڈیکل آفیسر اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر بھینسا کی زیر نگرانی میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ اس موقع پر 86 اسکولی طالبات کا معائنہ، مفت دوائیں کی تقسیم۔ کھمم میونسپل کارپوریشن کے 40 سالہ قدیم کمپلیکس کی انہدامی کارروائی، کرایہ داروں کو نوٹس دیے بغیر کارروائی، تجار ہو گئے پریشان۔ ہریانہ کے فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف کھمم میں انصاف کمیٹی کا زبردست احتجاج۔ کھمم میں ریاست ہریانہ کے میوات اور نوح میں جاری فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف سیاہ پٹیاں لگا کر زبردست احتجاجی مظاہرہ۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ رام شنکر کٹھیریا کو 12 سال پرانے معاملے میں ملی 2 سال قید کی سزا، پارلیمانی رکنیت ہے خطرے میں۔ فائرنگ میں شہید حیدرآبادی نوجوان کی بیوہ انجم شاہین کو سرکاری نوکری کے آرڈر حوالے، KTR نے اپنے وعدے کو کر دیا پورا۔ بابری مسجد کی طرح گیان واپی پر بھی خدشات، بیرسٹر اسد الدین اویسی و کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے اس خدشے کا کیا اظہار کہ گیان واپی مسجد کی سروے رپورٹ کے بعد بی جے پی اور RSS کی جانب سے کہانیاں کر دی جائیں گی شروع۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے حیدرآباد کے تاریخی عمارت چار مینار پر ملٹی کلر لائٹنگ کا کیا افتتاح، کہا چار مینار نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں رکھتا ہے شہرت، جہاں ہر روز ہزاروں سیاح اس عمارت کا کرنے آتے ہیں مشاہدہ۔ کرناٹک طرز کی مہم کی حکمت عملی تلنگانہ میں اپنانے کانگریس نے کیا فیصلہ۔ تلنگانہ کانگریس کی سیاسی امور کمیٹی کے کنوینر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے کئی تجاویز کیے پیش۔ 8ویں جماعت کی طالبہ کو اسکول ٹیچر کی ہراسانی، حیدرآباد میں شرمناک واقعہ آیا پیش۔ طالبہ کی شکایت پر گھر والوں اور رشتہ داروں کی ہنگامہ آرائی، پولیس نے مقدمہ کر لیا درج۔ شہید سیف الدین کے خاندان کو نوکری اور امداد فراہم کرنے پر مولانا حافظ واجد پاشا کا حکومت اور مجلسی قائدین سے اظہار تشکر، بیوہ انجم شاہین نے بھی ان تمام کا ادا کیا شکریہ۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو حکومت میں ضم کرنے کے معاملے میں پیدا شدہ صورتحال کے درمیان گورنر تیمیلی سائی سوندر راجن نے ظاہر کیا رد عمل، کہا میں RTC ملازمین کے نہیں ہوں خلاف۔
पुराना शहर याकूतपुरा पोस्ट ऑफिस से रियायती शरह पर कौमी परचम की सरबराही, खत तो किताबत के वक्त हमेशा पिन कोड इस्तेमाल करने अवाम को पोस्ट मास्टर का मशवरा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।